چاہے معاشرہ کے جو جلسے ہوتے ہیں اس نوعیت اور اس کیفیت سے ہٹ کر یہ الگ مقصد کا جلسہ ہے. اسی وجہ سے اس قسم کے جلسے جس شہر میں منعقد کیے جاتے ہیں اس شہر کے جو سنجیدہ قسم کے، حقیقت میں وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، حتی الامکان ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ مسلمانوں کی حالت صحیح نہیں، خامخواہ کے اس قسم کے جلسے رکھ کر افتراق نہ پیدا کرو، انتشار نہ پیدا کرو، لڑائیاں جھگڑے مسلکی اختلافات، اب یہ کوئی اچھی بات نہیں. حقیقت میں یہ نام نہاد سیکولرزم اور جمہوریت کا جو میٹھا زہر ہے، اس زہر سے یہ سنجیدہ قسم کے لوگ متاثر ہوئے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہماری نمازیں ہو رہی ہیں، ہماری اذانیں ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں میں مصلیوں کی کمی نہیں، خامخواہ ایک انتشار جھگڑا، کوئی ربانی یا شیطانی آ کر ننگا ناچ کر چلے جائے، ہم استغفار پڑھ لیں گے، اعوذ باللہ پڑھ لیں گے. ان سنجیدہ اور رنجیدہ قسم کے جو احباب ہیں جن کو جمہوریت کے سانپ نے اژدے نے ڈس لیا ہے، ان کی ماں کو کوئی چھیڑ کر دیکھے، ان کی بیٹی کی آبرو کوئی لوٹ کر دیکھے، ان کی بیگم کی کوئی آنکھ مار کر دیکھے اور پھر یوں کہیں صاحب خامخواہ انتشار کی کیا ضرورت، جوڑو کو لے لو کو چلے جاؤ. قربانی دیں گے، دین کی قربانی دیں گے. آپ اس کی گلے کی پلیٹ پکڑیں، ایک بٹن ٹوٹ جائے گا، گالیاں دیتے ہوئے ڈکشنریاں خالی کر دے گا. تیری عزت، تیری عصمت اور تیری آبرو کی قدر و قیمت، اور اگر کوئی بدماش انگریزوں کی پیداوار ملکہ وکٹوریہ کی ناجائز اولاد ائمہ کرام کو کہے کہ یہ سڑی ہوئی نالیاں ہیں، قصور کہنے والے کا نہیں، جیسا نطفہ ہوتا ہے ویسے اس کی تاثیر ہوتی ہے. لیکن کم وقت تجھے کیا ہو گیا؟ مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خامخواہ جھگڑے کی کیا ضرورت، اختلاف کی کیا ضرورت. ان ائمہ نے کیا بگاڑا؟ تیری شادی میں آڑ آئے، تیرے گھر بننے کی تعمیر میں آڑے آئے تھے، کیوں گالیاں دیتا ہے؟ اللہ نے تجھے سمجھ سے ننگا کر دیا، پاگل پیدا کر دیا، بے وقوف پیدا کر دیا، تو بے وقوف بن کر زندگی گزار لے، کسی پاگل خانے میں ایڈمٹ ہو جا. اماموں کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت؟ مسلکوں پر تنقید کرنے کی کیا ضرورت؟ تیرے گلے سے تنادا نکل گیا اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، مذہب کا، دیوانے کتے کی طرح بھونکتا پھرتا ہے. اللہ کے نبی اور اس امت کے درمیان یہ بت کہاں سے آ گئے؟ اور اسے ایک سوال کیا گیا تھا، اگر کوئی امام رکوع میں چلا جائے اور مقتدی دوڑتا ہوا آئے اور رکوع اسے ملے، رکعت ہوئی یا نہ ہوئی، اگر وہ کہتا ہے ہو جاتی ہے تو پھر اس پر الزام آتا ہے کہ اس نے سورہ فاتحہ پڑھی ہی نہیں تو رکعت کیسے ہوگی. اور اگر کہتا ہے کہ رکعت نہیں ہوئی تو پھر حدیث کا انکار کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رکوع پایا اس نے رکعت کو پا لیا. جیسے اہل قرآن کا سہارا لے کر حدیث کا انکار کرتا ہے، کہتا ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کو مانیں گے اور قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کو نہیں مانیں گے. یہ جو بدماش طبقہ ہے انگریزوں کی پیداوار، سب سے پہلے دنیا میں اس طبقے کو اہل حدیث کا جو کتاب دیا، تاریخ ہے، پروف ہے،
کاغذات کی نقل ہے، ملکہ وکٹوریہ نے دیا، تو اس کے چرچ یہ کہتا ہے کہ میرے خیال سے اس کو رکعت دوہرا لینا چاہیے۔ 99% تو لوگ بھاگ کر آ کر پا لیتے ہیں، لیکن اگر رکوع میں چلا جائے امام تو میرے خیال سے اس کو وہ رکعت دوہرا لینا چاہیے۔ جیسے اہل قرآن قرآن کا نام لے کر قرآن کی توہین کر رہا ہے، یہ اہل حدیث حدیث کا نام لے کر حدیث کی توہین کر رہا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اپنا خیال اپنی رائے بیان کر رہا ہے۔ ارے کم وقت ہو، غیر مقلدو، کیا ہو گیا تمہارے دماغ کو؟ ایک ناٹا آدمی، فتنہ پرور آدمی، فتنہ پرست آدمی وہ مسئلہ بیان کرے، شریعت میں اپنے رائے کا اظہار کرے، حدیث کے مقابلے میں اپنی بات بیان کرے، وہ موحد، وہ اہل حدیث، اور جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اس کی اتباع کرنے میں تیرے پیٹ میں مرچیاں جو ہے مرچیاں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں اس کی بات سن کر اس کی تقلید کی ہے؟ تقلید کرنا ہے، بات ماننا ہے، بزرگوں کی مان لے، ائمہ کی مان لے،